حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک کی محفل بھی اس جمعہ مبارکہ میں منعقد کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں ختم پاک کی محفل ہوگی اور دعائے خیر بھی عرس مبارک کے سلسلے میں ہوگی۔ آج کے خطاب جمعہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے جمعہ مبارکہ میں ان کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کے احوال زندگی میں سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، کیونکہ بعض روایات کے مطابق گزشتہ دنوں میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن گزرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق السابقون الاولون میں ہے۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، بلکہ سب سے پہلے جنہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا، کیونکہ اسلام کو ظاہر کرنا مسلمان ہونے کے بعد اس بات سے لوگوں کو آگاہ اور باخبر کرنا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، یہ ایسے ہی تھا جیسے بہت سے مصائب اور آلام کو، تکلیفوں کو اپنی طرف دعوت دینا۔ قریش مکہ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے اس شخص پر جو حضور کا کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا، تو ایمان لانے پر بڑی دردناک سزائیں قریش مکہ دیتے تھے۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو چھپایا۔ بعض لوگوں نے بڑی تاخیر سے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور ایمان اور اسلام کی کیفیات کو چھپائے رکھا تاکہ کفار مکہ کے ظلم و ستم کا ہم نشانہ نہ بنے۔ وہ چند شخصیات تھیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی، ایمان لاتے ہی اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا اور اس بات کا پکا اور مصمم ارادہ کیا کہ اسلام لانے، ایمان لانے کی جس قدر بھی ہمیں سزا ملے گی ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں 4 شخصیتیں بڑی معروف ہیں جنہوں نے اسلام لاتے ہی اعلانیہ طور پر اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ ان میں سر فہرست پہلی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دوسری بڑی شخصیت خواتین میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں تیسری بڑی شخصیت حضرت زید ہیں رضی اللہ عنہ، اور 9 عمر لوگوں میں سے عظیم ہستی و شخصیت جنہوں نے اسلام لاتے ہی
اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ یہ چار شخصیات السابقون الاولون میں شامل ہیں اور ایک ہی گھرانے کے صرف 3 فرد ابتدائی اسلام میں جنہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا اور اس کی بھاری قیمت چکائی انہوں نے، وہ ایک ہی خاندان کے 3 فرد تھے۔ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، ایک ہی گھر کے یہ 3 فرد تھے جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہی ارادہ کر لیا تھا کہ جو سزا ملتی ہے ہم برداشت کریں گے، لیکن ایمان اور اسلام کو چھپا نہیں سکتے۔ وہ حضرت یاسر اور ان کی بیوی جو ہیں حضرت سمیہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار، تاریخ اسلام میں انہیں آل یاسر کے نام سے ذکر کیا گیا۔ اسلام میں جو پہلی شہادتیں ہوئیں ان میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہیں۔ یہ سابقون الاولون میں ہیں جنہوں نے اعلانیہ اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین اذیت، تکلیف اور دکھ پہنچائی گئی کہ حضرت سمیہ کی شہادت تو بڑی دردناک ہے کہ 2 اونٹ منگوا کر ان کے گلے میں رسی ڈالی گئی، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کیا گیا، ایک رسی حضرت سمیہ کے دائیں پاؤں کے ساتھ باندھی گئی اور ایک بائیں پاؤں کے ساتھ، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ سابقون الاولون میں 4 وہ شخصیتیں جن کے میں نے آپ کو نام گنوائے اور یہ 3 ایک ہی گھرانے کے فرد جن کا میں نے ذکر کیا۔ ان کے بعد السابقون الاولون میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر کیا ان کا نام سیدنا بلال ہے۔ وہ غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حبشی النسل تھے۔ آپ کے باپ دادا ہجرت کر کے حبشہ اور یمن کے درمیان میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ حضرت بلال کے جو والد تھے وہ بھی غلام تھے اور یہ بھی پیدائشی غلام تھے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کتنی غلامی کی زندگی گزاری، 28 سال پیدائشی غلام تھے اور 28 سال انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، اور ان کو خرید کر آزاد کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ 28 سالہ غلامی زندگی سے نجات ملی، اور جس شخصیت نے خرید کر غلامی سے نجات دلائی اور آزاد کیا ان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھ لیا تھا، معروف اور مستند روایات کے مطابق اسلام لانے سے پہلے یہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار ابھی آقا کریم نے نہیں فرمایا تھا،
اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے حضرت بلال متعدد دفعہ حضور کو دیکھ چکے تھے اور ملاقات بھی کر چکے تھے۔ حضور کو پورے مکے میں صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کا اہل مکہ میں ہر پیر و جوان جو ہے وہ معترف تھا۔ ان میں حضرت بلال بھی آقا کریم کی شخصیت سے متاثر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے متعدد ملاقاتیں آقا کریم سے ہو چکی تھیں۔ جب اعلان نبوت ہوا تو یہ 4 ہستیاں ایمان لاتی ہیں، آل یاسر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر، ان کی دعوت پر حضرت بلال بھی حضور کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ گئے۔ باقی سب ایمان لانے والے آزاد تھے، ان میں اکیلے سیدنا بلال ہیں جو غلام تھے۔ اور ایک غلام کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے ایمان و اسلام کو ظاہر کرنا، یہ اگر کوئی ہستی بتا سکتی ہے تو اس کا نام سیدنا بلال ہے۔ اسلام لاتے ہی کفار کے ظلم و ستم کا یہ تختہ مشق بنے۔ ان کا جو مالک تھا، جس کے یہ غلام تھے، اس کافر کا نام امیہ تھا۔ وہ مارتا تھا حضرت بلال کو، کلمہ پڑھنے کی سزا دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیتا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تھا، آفتاب کی تمازت اپنے پورے عروج پہ ہوتی تھی، زمین بھی آگ اگل رہی ہوتی، آسمان سے بھی یوں لگتا جیسے آگ برس رہی ہے۔ شدت کی تمازت اور گرمی میں حضرت بلال کو زمین پہ لٹا کر کوڑا لے کر اوپر کھڑا ہو جاتا تھا اور مارتا تھا حضرت بلال کو، اور یہ کہتا تھا کہ تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، جو غلامی مصطفیٰ کے حلقے میں شامل ہوئے ہو اس سے نکل کر واپس آ جاؤ۔ لیکن غلامی کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ جس دل میں محمد عربی کی محبت بس جائے، اب دنیا کی کوئی طاقت میرے قلب، میرے دل سے، میرے من سے اس آقا کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ امیہ بھی پریشان ہوتا تھا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی انہی کا نام جپتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاقاً وہاں سے گزرے تو دیکھا امیہ مار رہا ہے۔ دوسرے دن پھر دیکھا تو بلال مار کھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کی سزا مل رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ آقا اگر اجازت فرمائیں تو بلال کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، امیہ بڑی اذیت دیتا ہے اور لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی اور چلکتی ہوئی دھوپ کے اندر بٹھا دیتا ہے، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، اجازت مرحمت فرمائیں تو میں سودا کروں اور بلال کو خرید کر آزاد کر دوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر بلال کا سودا کرنا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں اور کچھ پیسے تو ڈال، ہم دونوں مل کر پھر سودا کرتے ہیں بلال کا اور خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ بات سنی تو حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کا نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابوبکر تو میرا ہے۔ تو حضور پھر یہ بھی بتا دیجئے کیا میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، ابو بکر بھی میرا، ابو بکر کا مال بھی میرا۔
تو پھر حضرت ابوبکر صدیق یوں عرض کرتے ہیں کہ آقا پھر آپ یہ کیوں فرماتے ہیں جب میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، تو پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں اور کچھ پیسے تو دے، میں بھی آپ کا، میرا سارا مال بھی آپ کا۔ کتابوں میں وہ لفظ لکھے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے نکلے۔ آپ نے عرض کی حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کیا میں آپ کا نہیں، میرا مال آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ تو حضور پھر یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ تو ڈال؟ آقا میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ حضور نے اجازت فرمائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے چلے گئے۔ فرمایا اس کافر کو تو مارتا ہے، بتا کتنے پیسے اس کے لینے ہیں، سودا کر۔ جتنے پیسے امیہ نے مانگے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ نکال کر پیسے دے دیے۔ اس نے رقم زیادہ مانگی تاکہ یہ سودا یہیں ختم ہو جائے، اور زیادہ رقم سن کر ابو بکر سودا نہیں کر پائے گا کہ اتنی زیادہ رقم مانگ رہا ہے تو سودا رہ جائے گا، اس نیت سے زیادہ پیسے مانگے۔ لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنے مانگے تھے اتنے ہی ابو بکر صدیق نے نکال کر دے دیے، کیونکہ دل سے ارادہ کر چکے تھے کہ جتنے پیسے بھی اگر ادا کرنے پڑے میں ادا کر کے بلال کو خرید کر آزاد کرنے کی نیت اور ارادہ کر چکا ہوں۔ اب وہ نہ نیت بدل سکتی ہے نہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ پیسے زیادہ بھرنے پڑتے ہیں، قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، دے دیے۔ اور جب خرید کر لے لیا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے حضرت بلال کو، حضور یہ وہ بلال ہے جو روزانہ مار کھاتا تھا، آپ گواہ ہو جائیے، اللہ اور اس رسول کی گواہی ہے کہ میں نے بلال کو خریدا اور محض رضائے الہی کے لیے خرید کر آزاد کر دیا۔ 28 سالہ غلامی کی زندگی سے نجات دلانے والے ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے بھاری قیمت دے کر سودا کیا تھا بلال کا اور خرید کے آزاد کر دیا تھا۔ حبشیوں نسل تھے، رنگ کے کالے تھے، طویل القامت تھے، اور جب سودا ہو گیا تو مکے کی منڈی میں شور مچ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق تاجر تھے اور منڈی میں بڑا نام تھا آپ کا۔ جتنے آپ کے تاجر برادری تھی انہوں نے سر جوڑے کہ آج ابو بکر نے ایک ایسا کام کیا ہے، کچھ زیادہ ہی پیسے خرچ کر بیٹھا ہے۔ لگتا ہے کہ سودا کرنے میں بڑی مہارت تھی ابو بکر کی، بڑا سوداگر اور وپاری، اعلیٰ قسم کی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن آج سودا کرنے میں مار کھا گیا۔ سامان ردی ہے، پیسہ زیادہ دے دیا ہے، کیا کرے گا؟ کالے رنگ کا غلام ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، بھدا سا جسم ہے، جس کے پاؤں کے تلوے پھٹے ہوئے ہیں، اس کو خرید کر یہ کیا کرے گا؟ امیہ نے غلام کے بدلے میں غلام بھی لیا ہے، بھاری رقم بھی لی ہے۔ سب نے کہا کہ صدیق سودا کرنے میں آج مار کھا گیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، سودا کرنے میں نے مار نہیں کھائی، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، خسارے کا سودا کیا ہے۔ کہا نہیں، آج تو میں نے نفع کا سودا کیا ہے، اس سودے میں مجھے بڑا نفع ہے۔ اب وہ حیران ہیں کہ یہ نفع کا سودا کیسے ہو گیا۔ کچھ تاجروں نے قیاس آرائی کی اور قیافہ لگایا، گویڑ جسے کہتے ہیں، کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کسی کی خاطر کوئی اتنے پیسے خرچ نہیں کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، جس کا بدلہ دینے کے لیے بھاری قیمت دے کر آزاد کر دیا ہے۔ یہ تو احسان کا بدلہ دیا ہے ابو بکر نے۔
اور احسان کوئی قدیمی احسان ہوگا، کسی دور میں کسی زمانے میں کوئی احسان کیا ہوگا حضرت بلال نے۔ یہ جب قیاس آرائیاں ہونے لگیں تو حضرت سیدنا بلال کی شان اور ان کے مقام اور مرتبے کو سننے کے لیے اس بات کو نظر انداز مت کیجیے کہ اس سودے کے بارے میں پھر عرش والے رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی۔ وہ کہا تھا کہ آٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ شاہ کوٹ والوں ذرا غور فرماؤ، یہ وہ سودا ہے جس کے نفع بخش ہونے پر عرش والا رب آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ یہ ہستیاں خدا کو کتنی پیاری ہیں۔ میں نے جامع مسجد عیدگاہ میں کہا تھا، ایک ہیں اصحاب رسول، ایک ہیں آل رسول، اور ایک ہیں ازواج رسول۔ وہ آل رسول ہوں، ازواج رسول ہوں یا اصحاب رسول، یہ ہستیاں اللہ کو اتنی پیاری ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقین زبان درازی کریں تو جواب میں عرش والا رب سورہ نور میں 18 آیتیں نازل فرماتا ہے۔ صدیق اکبر کے سودا کرنے کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کی باتیں کریں تو جواب بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ جواب اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں۔ تاجروں نے کہا تھا کہ احسان کا بدلہ دیا ہے صدیق نے، جواب عرش والا رب دے رہا ہے۔ کسی کا سجن اس کے اخلاص کی گواہی دیتا ہے، کسی کا متر اس کی اخلاص کی گواہی دے گا۔ نہیں یار انجنی گل انجے، پر قربان جائیں بلال تیرے مقام پر۔ عرش والا رب بولا اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا دنیا والو بلال کا کسی کا بلال پر کوئی احسان نہیں اور بلال کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، بلال پر بلال کا کسی پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ ہاں ایک بات ہے، بلال صدیق خریدتا ہے، بلال کو مال خرچ کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مال پاک ہو جائے۔ احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ جواب عرش والا رب دے رہا ہے۔ سورہ العالی کی آخری آیتیں پڑھ کے دیکھیں، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کے احسان کا کوئی بدلہ نہیں دیا صدیق نے، اس نے اس لیے بلال کو خریدا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، مال خرچ کرتا ہے ابو بکر، بلال کو خریدتا ہے، مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ مال پاک ہو جائے اور رب میرا راضی ہو جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، وہ گواہ رب کا قرآن ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ، رب فرماتا ہے ابو بکر مال دیتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور میرا مال پاک ہو جائے۔ خرید کر آزاد کر دیا اور اس لیے خرچ کیا ہے میرا مال بھی، روزی بھی پاک ہو جائے، رزق پاک ہو جائے، میرے کاروبار میں جو انویسٹمنٹ کی ہے، پیسہ لگایا ہے، وہ پیسہ پاک ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ آپ پیسے خرچ کریں پتہ نہیں رب راضی ہوا یا نہیں، زید بکر عمر کوئی خرچ کرے پتہ نہیں رب راضی ہوا یا نہیں۔ قربان جائیں بلال کو جب خرید کر صدیق نے آزاد کیا، رب کی بارگاہ میں قبولیت اس اعلیٰ درجے میں ہوئی، فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے عرش والا رب ابو بکر پر کیسے راضی ہو گیا۔
گواہی اللہ کے قرآن کی ہے۔ آپ چندہ دیں مسجد کو، درس کو، پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں۔ بلال کا خریدنا اتنا قبول ہوا، عرش والے رب نے قرآن کی گواہی ڈال دی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا معنی اور مفہوم و مطلب یہ ہے، دن قیامت کے ہر کوئی اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا کہ عرش والا رب ابو بکر پر کیسے راضی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، لوگ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ یہ وہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ عالم ایک غلام ہے نا، 28 سالہ غلامی زندگی گزاری، حبشی النسل ہے، اور جب ان کا وصال ہوتا ہے دور خلافت فاروقی میں، دور خلافت فاروقی میں حضرت بلال کا وصال ہوتا ہے دمشق میں، ملک شام میں۔ جب ان کے انتقال کی خبر ملی نا حضرت عمر فاروق اعظم کو، تو آپ نے کیا لفظ فرمائے؟ پھر امیر المومنین اور خلیفہ وقت بلال کو کن الفاظ سے یاد کرتا ہے؟ وصال کی خبر سنتے ہی کہا، سیدنا بلال، سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال بھی آج ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ سیدنا بلال ہمارا سردار ہے بلال، غلام کو پھر خلیفہ وقت امیر المومنین سیدنا کہہ کے بلاتا ہے کہ سیدنا بلال آج ہم سے جدا ہو گئے، پردہ کر گئے، ہمیں تنہا چھوڑ گئے۔ یہ کہنے والا امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، عمر بن خطاب ہے رضی اللہ۔ ملک شام میں دمشق میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تھا، حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا گیا تھا، جسم پر کوڑے کھا کھا کے اتنے لاغر ہو گئے تھے، ٹانگوں پہ بوجھ نہیں پڑتا تھا۔ جب حضور کے پاس لایا گیا تو حضور نے انہیں سہارا دیا، حضور نے اپنی بغل میں لے لیا، آغوش میں لے لیا، اور سہارا دے کر حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس دن جب خرید کے حضرت ابوبکر نے بلال کو آزاد کیا تھا۔ جب میرے آقا کا وصال مبارک ہوا، حضور گھر مبارک سے مسجد میں تشریف لانا چاہتے تھے، مگر طبیعت مبارکہ اتنی کمزور اور نکاہت غالب تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کندھا سرکار کے آگے کر دیا۔ آخری دن جس دن میرے آقا کا وصال ہوتا ہے تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، بلال تجھے یاد ہے جب تجھ سے چلا نہیں جاتا تھا تو میں نے تجھے سہارا دے کر ساتھ بٹھایا تھا۔ بلال آج میری نکاہت اور علالت اور کمزوری اس قدر غالب آ گئی کہ آج میں تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا رہا ہوں۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا، بلال تمہیں کچھ یاد ہے تیری میری پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ ہائے ہائے، جب پہلی دفعہ تو مجھے ملا تھا تو کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ حضرت بلال کے ذہن اور دل اور دماغ پر نقش تھے وہ ایک ایک لمحہ، وہ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کا سارا وقت ذہن و ضمیر پر نقش ہو چکا تھا۔ کہا، آقا لگتا ہے 22 سال پہلے آپ کی میری پہلی ملاقات ہوئی۔ 22 سالہ رفاقت، حضور لگتا ہے 22 سال پہلے آپ کی میری پہلی ملاقات ہوئی۔ حضور مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا، نہیں بلال یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو ہم بھی آپس میں جب یار بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یار لگتا ہے کوئی اتنے سال ہو گئے، لگتا ہے کل دی گل ہے۔ سرکار نے اس لہجے میں فرمایا، بلال کہتے ہیں 22 سال ہو گئے حضور پہلی ملاقات کو۔ فرمایا، نہیں بلال لگتا ہے کل ملاقات ہوئی۔
یعنی وہ تر و تازہ تھے تعلقات، وہ محبتیں تر و تازہ تھیں، شگفتہ و شاداب تھیں۔ اللہ اکبر، مسجد میں لے کر کے آئے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے وصال سے ایک دن پہلے دنیا سے رخصت ہونے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔ یہ حضرت بلال مسجد میں لے کے آ رہے تھے، 22 سالہ رفاقت نبی کریم علیہ السلام کی، اور جب پہلی اذان مدینہ منورہ میں پہلی اذان دینے کا شرف جس شخصیت کو حاصل ہوا اس کا نام سیدنا بلال ہے۔ سیدنا بلال ساری زندگی حضور کے وصال تک یہ میرے آقا کی بارگاہ کے مؤذن قرار پائے، ان کا لقب ہو گیا سیدنا بلال مؤذن رسول۔ اور ان کی ایک ڈیوٹی تھی، ہمہ وقت خلوت و جلوت میں حضور کے ذاتی کام ان کی انجام دہی بھی حضرت بلال کے سپرد تھی، اور روزانہ میرے آقا کریم کو بیدار کرنا، صحابہ کے جمع ہونے پر نماز باجماعت کے لیے آقا کریم کو عرض کرنا، یہ وہ ڈیوٹیاں تھیں جو آج خود حضرت بلال نے اپنے ذمے لی ہوئی تھیں، اور ان ڈیوٹیوں کو بلال نے خوب نبھایا تھا، مؤذن رسول کا لقب پایا تھا۔ اور جب جمعے کی اذان کا اتنا اہتمام کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اول وقت میں غسل کر کے اور تیار ہو کر کے تشریف لاتے، اور ان کے اذان دینے کے لیے مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا تھا جس کے اوپر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتے تھے، آ کر اس چبوترے پہ پہلے ہی بیٹھ جاتے، نوافل ادا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ذکر اذکار میں مشغول ہوتے، اور جمعے کی اذان کا وقت ہوتا تو خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور ڈیوٹی پوری زندگی حضرت بلال نے نبھائی رضی اللہ تعالیٰ۔ حبشے کے بادشاہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نیزوں کا تحفہ بھیجا تھا، کچھ نیزے سرکار کی بارگاہ میں بطور تحفہ بھیجے تھے، اور کچھ عصا بطور تحفہ بھیجے تھے۔ حضور نے کا نیزہ مبارک، یہ حضرت بلال جب سرکار چلتے تھے تو نیزہ پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے، خادمانہ حیثیت سے نیزہ پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے۔ اور اسفار میں سفر کی جمع ہے اسفار، حضور جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو دوران سفر اگر کہیں نماز کا وقت ہو جاتا تو حضور جماعت کرانے لگتے، تو حضور کے آگے وہ نیزہ زمین پر گاڑ دیتے تھے، اور حضور وہاں جماعت کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر، اور نماز استسقاء کے لیے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نماز استسقاء حضور اسی جگہ پڑھاتے تھے، کھلے میدان میں جہاں حضور عید پڑھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آج اس مقام پر مسجد غمامہ ہے جہاں حضور عید کی نماز پڑھاتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو جب حضور عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو حضرت بلال نیزہ لے کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے، اور جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ نیزہ گاڑ دیا کرتے تھے، حضور وہیں خطبہ ارشاد فرماتے، اور عید کی نماز کے بعد پھر نیزہ پکڑ کر حضور کے آگے آگے چلتے تھے۔ ساری زندگی یہ ڈیوٹی نبھائی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ اور سیدہ عالم حضرت خاتون جنت کا نکاح مبارک اور شادی مبارک جب حضرت مولا علی کے ساتھ ہوئی تو سامان کی خرید و فروخت اور سارے انتظامات شادی کے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال کے سپرد فرمائے تھے۔ ہمہ وقت حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کا جب وصال مبارک ہوا تو ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی، تدفین ابھی باقی تھی،
کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، لوگوں نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان ظہر پڑھیں، تو آپ جب چبوترے پہ چڑھنے لگے تو حضور کے وصال کا اس قدر طبیعت پہ اثر ہوا کہ ٹانگوں پہ وزن نہیں پڑ رہا تھا اور اتنے صدمے سے نڈال تھے کہ چبوترے پہ چڑھ نہ سکے۔ لوگوں نے سہارا دے کر چبوترے پہ جب چڑھایا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت بلال کی طبیعت پر اس قدر اثر ہوا کہ جب بھی اذان پڑھا کرتے تھے تو ظاہراً حضور کا جلوہ زیبا نظروں کے سامنے ہوتا تھا، تو وصال مبارک کے صدمے کے باعث حضرت بلال اپنی اذان کو مکمل نہ کر سکے۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال مبارک کا اس قدر طبیعت مبارکہ پر اور دل انور پر اثر ہوا تھا کہ آپ مدینہ پاک چھوڑ کر دمشق چلے گئے، ملک شام میں۔ شہر دمشق کے قریب ایک گاؤں تھا، قصبہ تھا، پوری زندگی حضرت بلال نے وہاں گزار دی تھی۔ حضور کو مدینہ پاک سے گئے ہوئے بلال رضی اللہ عنہ کو ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، دمشق میں گئے ہوئے 6 مہینے ہوئے تھے کہ خواب میں آقا کریم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بلال تو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا، تیری دل نہیں چاہتا ہماری ملاقات کو، اس دوران تو ہمیں ملنے بھی نہیں آیا۔ جب خواب دیکھا تو صبح ہی تیاری کر کے مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھا۔ منازل طے کرتے کرتے کئی دن کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ شریف میں بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے جب انہیں علم ہوا کہ بلال آ گئے تو لوگ ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے اور مسجد نبوی لوگوں سے بھر گئی۔ اذان کا جب وقت ہوا تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ اذان پڑھ دیجئے، حضور کے مؤذن ہیں، ہمیں وہ اذان سنا دیجئے جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ مجھ سے اذان نہیں پڑھی جا سکے، میں تکمیل نہیں کر سکوں گا۔ اصرار کے باوجود انکار غالب آتا رہا۔ لوگوں نے ایک ترکیب سوچی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے شہزادگان حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین کو لایا جائے، ان سے سفارش کروائی جائے تو یقین ہے کہ بلال پھر نہ نہیں کریں گے۔ دونوں شہزادے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ اذان سنا دیجئے جو نانا جان کے سامنے آپ اذان پڑھا کرتے تھے۔ شہزادوں نے جب اصرار کیا تو انکار نہ کر سکے۔ جب اذان چبوترے پہ چڑھ کے شروع کی تو چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ پاک کے، عورتیں، جوان، بوڑھے جمع ہو گئے حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اذان پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر ایک سکینہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور لوگ ان کی اذان کے الفاظ سننے کے لیے بے تاب اور بے چین رہا کرتے تھے۔ ایسی مسحور کن آواز تھی حضرت بلال کی، بڑی گونجدار آواز میں اپنے مخصوص لہجے میں اذان کہا کرتے تھے۔ جب مدینہ شریف میں آئے اور اذان کہنا شروع کی تو چھوٹے چھوٹے بچے رو رو کر اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ امی جان رسول اللہ کے مؤذن تو آ گئے، امی جان ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ بلال تو گئے تھے تو آ گئے، حضور کب آئیں گے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر تھا، اور جس دن میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرما اور وصال ہوا اس دن جو کیفیتیں اہل مدینہ کی تھیں، حضرت بلال ملک شام دمشق سے جب مدینہ پاک خواب دیکھنے کے بعد آئے تھے اور انہوں نے اذان پڑھی، اس دن وہی کیفیات لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو حضور کے وصال کے دن کیفیتیں دیکھی گئی۔ یہ ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا وصال ہوتا ہے دمشق میں، حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ میں بہت اختلاف ہے، بڑی مختلف روایتیں ہیں، لیکن
اہل علم نے لکھا ہے کہ 18 ہجری میں، سن 18 ہجری میں، سن 11 ہجری میں میرے آقا کا وصال ہوا، اور سن 18 ہجری میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا ملک شام کے شہر دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دمشق کا جو بڑا قبرستان ہے، بابو صغیر قبرستان اسے کہتے ہیں، اس میں پھر آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ الحمدللہ چند سال قبل جب میں زیارات کے لیے گیا تو مجھے یہ اشتیاق تھا کہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے روزے پہ حاضری ہوں۔ آپ کے روضہ انور پر، مزار پر انوار پر حاضری کا شوق اس لیے پیدا ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، جن کا عرس مبارک اسی سفر کے مہینے میں ہے، حضرت داتا صاحب گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب دمشق میں گیا زیارات کے لیے تو ایک رات میں نے حضرت بلال کے اس مزار پر انوار حجرہ مبارکہ جس میں آپ کی قبر ہے، رات میں نے اندر گزاری۔ حضرت داتا صاحب لکھتے کئی مرتبہ آقا کریم کی زیارت ہوئی، لیکن کچھ عرصہ بیت گیا کہ آقا کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ جس رات میں نے حضرت بلال کے قدموں میں، آپ کی قبر انور میں قدموں کی طرف میں نے رات گزاری، اسی رات میرے آقا نے کرم فرمایا، خواب میں میرے آقا کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، حضور سے جو میرے آقا کریم کو حضرت بلال سے محبت تھی، اس کا ظہور یہ ہوا کہ حضرت داتا صاحب کی حاضری قبول ہوئی، اور عین اسی جگہ پہ آقا کریم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ داتا صاحب نے پورا خواب بھی بیان کیا، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں سین حرم میں بیٹھا ہوا ہوں، اور آقا کریم حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے ایک کمزور جسم والا بوڑھا آدمی ہے، کمزور جسم، نحیف، نورانی چہرہ ہے، حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اسے لے کر مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کتنا خوش نصیب ہے یہ شخص جس کو حضور نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، جس پر حضور کا اتنا نگاہ لطف و کرم ہے کہ اپنے دامن میں چھپا کر کے لے کر کے آ رہے ہیں۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی آخر یہ ہے کون جس پہ میرے آقا کا اتنا کرم ہے؟ ابھی میرے دل میں خیال خواب میں آیا ہی تھا کہ آقا کریم نے فرمایا اے علی بن عثمان حجویری، میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے، میری امت کا امام ابو حنیفہ ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ہی حنفی ہوں، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ چاروں فقہ برحق ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، چاروں فقہ برحق ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، مگر اس خواب کے بعد مجھے تیقن ہو گیا، یقین کامل ہو گیا کہ آقا کریم کی نگاہ لطف و کرم چاروں ائمہ کرام پر ہے، مگر سب سے زیادہ شفقت آقا کریم کی امام اعظم ابو حنیفہ پہ ہے۔ فرمایا مجھے فقہ حنفی پر عمل کرنا میرے لیے اور یقین کامل کا باعث بن گیا۔ تو میں نے جب یہ خواب پڑھا داتا صاحب کی کتاب میں تو مجھے بھی شوق ہوا کہ خدا کرے تو میری بھی حاضری ہو۔ الحمدللہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال کے روضہ انور کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ، آپ کی قبر انور بھی حضرت بلال کے پہلو میں ہے، اور بالکل مزار شریف کی دیوار کے ساتھ حضرت سکینہ بھی، ان کا نام تلفظ پروننسیشن سکینہ بھی ہے اور سکینہ بھی، دونوں طرح بولا جاتا ہے، یہ اہل بیت اطہار کی مقدس خاتون ہیں، ان کا مزار پر انوار بھی حضرت سیدنا بلال کے مزار کی دیوار کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ مجھے وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے دیکھا وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں،
آپ کے مدارشی پہ حاضری دینے کے لیے 5 سیڑھیاں اتر کر نیچے جانا پڑتا ہے۔ یہ ہیں حضرت سیدنا بلال، ان کے یوم وصال کی نسبت سے کچھ عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا